بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زبان سے اچھے اور بھلی بات کہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کے درمیان نزاع، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حاضرین، اس آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو حسن گفتار یعنی اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنی زبان سے وہی بات کہیں جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کے مخلوق کو راضی کرنے والی بات ہو۔ اپنی زبان سے ایسی ویسی بات نہ کہیں جس کی وجہ سے آپ کی زبان کی وجہ سے اللہ کے مخلوق کے دل کو چوٹ پہنچے یا ان کو تکلیف محسوس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حسن گفتار کا حکم دیا، اور بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اپنی زبان کو صحیح کر لیں گے تو آپ کے اعمال آپ کی زبان کے صحیح کرنے کی وجہ سے اچھے ہوں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، تو اپنی زبان سے تم جو بھی بات کرتے ہو ڈھنگ کی بات کرو، درست بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لو گے، اچھی بات کرو گے، بھلی بات کہو گے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں لا لیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، تو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ حاضرین، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کون سا مسلمان اچھا ہے، افضل والا ہے، فضیلت والا ہے؟ تو قال، نبی نے کہا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ دوسرا مسلمان اگر اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ اگر ہو تو وہ اچھا مسلمان ہے، افضل مسلمان ہے۔ یعنی اگر میری زبان سے سامنے والے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ایک آپ اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہوں گے آپ اپنی جگہ متقی، پرہیزگار، اللہ والے، لیکن آپ کی زبان سے سامنے والا بے چین ہے، آپ کی زبان سے سامنے والا ڈرتا ہے، آپ کے پاس بات کرنے سے کتراتا ہے، تو معاف کرنا، آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ متقی، پرہیزگار، اللہ والے، تہجد گزار سب ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ سے، آپ کے اعضاء سے سامنے والا مسلمان محفوظ نہیں ہے، ڈر محسوس کرتا ہے، تو معاف کرنا کہ ایک آپ اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں حفاظت کرنا ہے ہمیں اپنی زبان کی؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کس واسطے؟ تو اس کی بھی صاف وجہ ہمیں ملتی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو کان، آنکھ، یہ جو دل ہیں، ہر ایک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ یاد رکھیے، ہمارے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک بات نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ اپنی زبان سے کوئی بھی بات نہیں کہتے الا یہ کہ وہاں پر ایک نگران مقرر کر دیا گیا ہے، وہ نوٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے بے ادبی والی کلمات یا کفریہ کلمات جب بندہ بلا جھجک کہہ دیتا ہے تو جہنم کے گڈھے میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا کہ
پچھم سے پورب تک کی دوری مسافت ہوتی ہے، یعنی مشرق سے مغرب تک کی جتنی مسافت ہوتی ہے، اپنی زبان سے نکلنے والا وہ بے ادبی یا اپنی زبان سے نکلنے والا وہ کیا کہتے ہیں غلط جملہ، سامنے والے کو تکلیف پہنچانے والی، اذیت پہنچانے والا جملہ اگر ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جان بوجھ کر، تو جہنم کے گڈھے میں اتنی دور جا گرتے ہیں جتنا کہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو حاضرین، انسان اس کی قیمت کیا ہے اگر جاننا ہو، اسے تولا نہیں جاتا، اس کی زبان کو دیکھی جاتی ہے۔ سامنے والا انسان، اس کی قیمت کتنی ہے، وہ کتنا وزندار شخصیت ہے، اگر دیکھنا ہو تو اس کی زبان کو دیکھو۔ عربی میں کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانہ، انسان کی قیمت اس کی زبان ہے۔ اس کی زبان کو دیکھو کہ سامنے والا اگر بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے غرور، انانیت، تکبر، یہ ساری چیزیں اگر جھلکتی ہیں تو وہ انسان چاہے لاکھ مرتبے والا ہو، لیکن ایک قیمتی انسان، ایک وزندار شخصیت نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں دوسری طرف جس کے پاس کوئی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سلیقہ گفتگو اس کے پاس ہے، سامنے والے کو ریسپیکٹ دیتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو کچھ بھی نہ رہنے کے باوجود بھی دنیا کا قیمتی انسان وہ بن جاتا ہے۔ تو انسان کی قیمت اگر پہچاننا ہو تو اس کی زبان کو دیکھیں، وہ کس طرح بات کرتا ہے، سامنے والے کو کس طرح ریسپیکٹ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مختلف صحابہ کو مختلف انداز سے زبان کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں۔ پوچھے اللہ کے رسول، مجھے کچھ بات کی نصیحت کیجیے، میں کیا کروں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کہا قل آمنت ربی ثم استقم، آپ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر قائم رہوں گا۔ قال قلت یا رسول اللہ، آپ میرے سلسلے میں کس چیز کو لے کر ڈرتے ہیں؟ تو فأخذ بلسان نفسه ثم قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ سفیان، میں آپ کے سلسلے میں یہ زبان کو لے کر ڈرتا ہوں، آپ اس زبان کی حفاظت کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کو، معاذ بن جبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اسلامی تعلیمات معاذ بن جبل کو دیے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب لینے کے بعد نبی نے کہا اے معاذ، الا اخبرک بملاک ذلک کلی، یہ جو اسلامی تعلیمات تمہیں میں نے بتائی ہیں نا، ان تعلیمات کا دار و مدار ایک چیز پر ہے، کیا میں اس کی خبر نہ دوں؟ کہا اللہ کے رسول بتائیے نا کیا ہے وہ؟ کہ کہا کف علیک ھذا، معاذ یہ جو زبان ہے نا تمہاری، اس کو پکڑ لو، اس زبان کو بیجا استعمال مت کرو، اس زبان کی حفاظت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ والے، عبادت کرنے والے، اور تمہاری زبان سے نکلنے والا یہ کلمہ اگر سامنے والے کو تکلیف پہنچا دے تو تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال ہو سکتا ہے برباد ہو جائیں۔ اس کی حفاظت کر لو، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، اے اللہ کے رسول، کیا اس زبان کی وجہ سے اللہ ہمیں پوچھے گا، کل قیامت کے دن سوال کرے گا؟ تو کہا معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا بات کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اکثر لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل جو گھسیٹا جائے گا، اسی زبان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس زبان کی حفاظت کر لو معاذ۔ آخر میں ایک خوشخبری دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، یعنی منہ، زبان، اور اپنے دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری یا ضمانت دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان سے وہی کلمات اور وہی بات کہنے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کے مخلوق کو پسند ہو، اور اپنی زبان سے وہ سارے کلمات سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ جسے اللہ ناراض ہوتا ہو اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔
اللہ تعالیٰ کہی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ السلام علیکم۔